اسی طرح اس پر بڑا شور ہے آج کل کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ عجیب بات ہے۔ اب اس کا ظاہری جو ترجمہ ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لیتا۔ دیکھو نا، میں یہاں سے پکارتا ہوں یا مولوی عنایت اللہ یا مولوی احمد سعید، تو یہ لکھ دیں گے مرے ہوئے، وہ لکھ دیں گے نا۔ ان کو پکار کے دیکھ لو، مر جاتے ہیں فوراً یا نہیں؟ وہاں بھی قصہ یہی ہے کہ ساتھ اگلی آیت میں الہکم الہ واحد ہے، وہ آیت توحید کے لیے ہے، اور توحید کے دلائل میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جس پر کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے وہ خدا ہو سکتا نہیں، کہ جو اپنی زندگی کو نہیں سنبھال سکا اس پر موت آ جانی ہے، یا آ چکی ہے، یا اس وقت موت میں ہے۔ تو جو اپنی زندگی کو نہیں سنبھال سکا وہ اس ساری کائنات کی زندگی کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ معبود تو ہے نا، سب کو سنبھالتا ہے، سب کو زندگی دیتا ہے، اور جو اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکا اس کو معبود کیسے مانا جائے؟ تو اس لیے کہ نہیں جی، اس میں یہ ہے کہ جن کو بھی پکارا جائے وہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء۔ اچھا یہ بتا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت پاک اس وقت حیات تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ یہ تو مکے میں آیت نازل ہوئی ہے نا، تو اس وقت تو فوت نہیں ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت سب مرے ہوئے ہیں، کہ جس پر موت آنی ہے کب آنی ہے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنی ہے، فرشتوں کو لوگ پکارتے ہیں ان پر بھی موت آنی ہے، تو وہ سب جس پر بھی موت آ سکتی ہے کا ایک لحظے کے لیے، بلکہ ہم تو اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ موت تو موت جس کو اونگ بھی آ سکتی ہے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند پکڑ سکتی ہے نہ اونگ پکڑ سکتی ہے جا کر۔ تو اس لیے اس آیت کا تو صرف مقصد یہی ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ قابل عبادت ایک ذات ہے، اور اس کی دو دلیلیں بیان کی گئی ہے کہ وہ موت سے پاک ہے بلکہ نیند سے بھی پاک ہے۔ موت تو کجا، موت کی بہن نیند کا بھی وہاں گزر نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ معبود خالق ہوتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا۔ یہ دو باتیں بطور دلیل بیان کی ہیں انہوں نے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو تفسیر ساری کتابوں میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ یہاں بت مراد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی مراد ہے۔ صرف علامہ روح المعانی نے یہاں عموم مجاز لیا ہے کہ جس میں حقیقت اور مجاز دونوں آ جائے، کہ حقیقتاً تو بت ہی مراد ہے، لیکن مجازن وہ ساری ہستیاں اس میں آ جائیں گی جن پر کسی وقت بھی موت طاری ہو سکتی ہے، حالن یا معالن۔ موت آ کر بعد میں حیات مل گئی ہو وہ بھی اس آیت کے مصداق میں نہیں آئے گا، کیوں؟ ان کے بارے میں دوسری آیت آ چکی ہے، مثلا شہداء کے بارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اب دیکھیے ان پر موت مان کر بھی ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی ہے۔ اب جن کو قرآن ہی کہتا ہے اللہ نے موت کے بعد زندگی عطا کر دیا ہے، ان پر یہ چشمہ کرنا اموات غیر احیاء اموات غیر احیاء، یہ قرآن پاک کی کھلی مخالفت ہے۔ قرآن پاک کو ماننا نہیں، اپنی صرف ضد پیٹنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے سما کے بارے میں جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان صاحب نے لکھا تھا کہ یہ مسئلہ سلف سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے، لیکن آج کل یہ کہتے ہیں کہ مختلف ہی نہیں رہا، بلکہ سما کا قائل کافر ہے، خواہ نبی کے سما کا ہو۔ احمد سعید نے جو دستور اپنی اشاعت کا شائع کیا ہے اس میں صاف طور پر ہے کہ خواہ نبی کے سما کا قائل ہو یا غیر نبی کے سما کا قائل ہو، وہ مشرک اور کافر ہے۔ اب مولانا غلام اللہ خان کا مسلک بھی چھوڑ دیا ہے۔ آگے انہوں نے یہ لکھا تھا
کہ جو لوگ عدم سماع کے قائل ہیں ان کے پاس آیت قطعیہ قرآنیہ ہے، اور جو سماع کے قائل ہیں ان کے پاس بھی کچھ احادیث ہیں، تو ان کے پاس آیات اور احادیث صحیحہ ہے، حالانکہ ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ ضعیف حدیث بھی موجود نہیں کہ مردہ نہیں سنتا۔ بالکل غلط بات ہے۔ چنانچہ میں نے جب سجاد صاحب کو توجہ دلائی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے، چلو ان آیتوں میں تو اختلاف کیا ہے بعض مفسرین نے، لیکن حدیث تو ایک بھی نہیں ہے۔ احادیث تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سماع موتیٰ کی احادیث حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، تواتر قدر مشترک۔ تو اسی طرح جب کافروں تک کا سننا ثابت ہو گیا، اور دوسری حدیث جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے آ کر اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں، سوال جواب شروع کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اور وہ ابھی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب یہ یسمع قرع نعالہم، یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہے۔ اب یہاں بھی وہ منو مٹی کے نیچے ہے یا نہیں اس وقت؟ اب اس میں کئی تعویلیں کرتے ہیں۔ پہلے تو کرتے ہیں کہ جی اول والا کی بات ہے، میں نے کہا اس وقت تھا مردہ یا زندہ؟ اب وہ ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ احمد شہید نے بتا دیا ہے کہ روح کا اعادہ ماننا کفر ہے۔ اب یہ سوال و جواب کے لیے بھی کہتے ہیں کہ قبر میں روح نہیں آتی، عالم برزخ میں کہیں آتی ہوگی، وہاں سوال ہوتا ہے۔ تو پھر اول والا کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جس وقت یہ سوال جواب ہو رہا ہے وہ مردہ ہے یا زندہ ہے آپ کے لیے؟ جب وہ جوتیوں کی آواز سن رہا ہے تو مردہ ہی سن رہا ہے نا، اس کو سماع موتیٰ ہی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ تو اس لیے اب دیکھیے یہ حدیث بھی بالکل عام ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا جی من صلی علیہ عند قبری سیاستہ میں نہیں ہے، تو میں نے کہا سیاستہ میں تو سب کے سننے کی حدیث ہے نا کہ ساری سن لیتے ہیں جوتیوں کی آواز، تو چلو اسی کو مان لو۔ جب عوام سارے سن لیتے ہیں، یہ منطوق ہے حدیث کا بقول مولی یونس کے، تو انبیاء علیہ السلام اور شہداء جن کا مسکوت ذکر ہے تو بالاولیٰ سنیں گے نا، دلالت النص۔ تو میں نے کہا جو بخاری مسلم میں ہے وہ بھی تو چلو اتنا ہی مان لے، بخاری مسلم میں تو ہے کوئی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اب وہاں بھی یہ کہنا کہ جی وہ منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، جی وہ یہ قصہ ہے، جو وہ قصہ ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن و سنت پر ایمان نہیں رکھتا، صرف اپنے قیاسات پر۔ ایک نے بڑا زبردست قیاس نکالا، جی جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مردہ کیسے سن سکتا ہے؟ سویا ہوا نہیں سنتا، تو میں نے کہا سوئے کو جب اٹھاتے ہیں تو سن کے اٹھتا ہے، سن کے اٹھتا ہے یا بغیر سنے اٹھتا ہے جی؟ تو میں نے کہا باقی یہ بات کہ اس پر اگر آپ قیاس کرتے ہیں تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ قیاس یہی کہتا ہے کہ جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مردہ بھی، لیکن جب نصوص سننے کے بارے میں آ گئی تو اب قیاس پر کہنا چاہیے، نصوص کو ماننا چاہیے۔ تو عجیب بات ہے جو قیاس کو چھوڑ کر نصوص کو مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو ان بیچاروں کے پاس اس مسئلے میں سوائے قیاس کی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔